عرض کروں گا کہ مختصراً اظہار خیال رکھا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوهُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. میں اکیلا ہی چلا تھا پر ہوئے منظور نگر، لوگ ساتھ آتے کہ یہ کارواں بنتا گیا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دینار میں بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، آج کا یہ دن دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں غالب شاہ صاحب، ان کا میرا خیال ہے یہ 9 اجلاس ہے. میرا خیال ہے ان سارے 9 سالوں میں یہاں ان کے ساتھ شامل ہوتا رہا. اکرم شاہ صاحب جو بنیادی طور پر ایک ہماری ایک سینئر سروسز کے آدمی تھے، سیکٹری قانون بھی رہے وہ، سیکٹری سروسز بھی رہے وہ، اور اکثر بیشتر جب ہم مظفر آباد جاتے تھے، 80 میں ممبر ضلع کونسل رہا تو وہاں سردار ریاض صاحب تھے جو سیکٹری تھے ہمارے، یہ باغ کے رہنے والے کیانی صاحب تھے، ہمارے حفیظ کیانی صاحب جو تھے وہ سروسز کے آدمی تھے. ایک اور ہمارے یہ شاہ صاحب تھے پاؤنیوں کے رہنے والے، وہ بھی سیکٹری رہے، پہلے ایڈیشنل سیکٹری تھے. تو یہ گنے چنے لوگ تھے جو جب ہم 80 میں آج سے 40 سال پرانی جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سروسز میں بہت کم لوگ تھے. تو ہم جا کر کبھی پکے میں گرمی میں جون جولائی کی گرمی، سیاسی ورکروں کو آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی وہ چلتے ہی رہتے ہیں. سیاسی ورکروں کو نہ تو کہیں تنخواہ ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں تحصیلدار بھرتی ہوا آپ کی اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ڈپٹی کمشنر، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ اتنے پیسے ہمیں ملتے ہیں تو میں 10 سال پہنچ رہا اگر پہلے میں آ جاتا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس قسم کے جس طرح غالب شاہ بخاری صاحب پہنچ رہے ہیں، یہ راجہ صاحب ہیں ہمارے ساتھی، یہ بھی تقریب میں آتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت دنیا میں اس کا احساس نہیں ہوتا. دنیا میں شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، یہ سیاسی ورکر جو ہے یہ ان کا کوئی منہ اوپر نہیں ہوتا، کوئی سالانہ ترقی ان کی نہیں لگتی. وہ آج دیکھیں بیچارے ہفتے سے لگے ہوئے ہیں شاہ صاحب، اس لیے ان کو کیا فائدہ. میں بعض اوقات سروسز میں جب تھا تو ہم جب یہ اتنا کچھ کرتے تھے پتہ نہیں ہمیں کوئی فائدہ نقصان کی طرف ہم جاتے تھے. لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاہ صاحب آج مجھے یہاں کے رہنے والے لوگوں سے بھی یہ اسی طرح سے ہوتا تھا 80 میں. آج جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اپنے تعلیم یافتہ ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، کاروباری حضرات کو دیکھتا ہوں انجمن تاجروں کو دیکھتا ہوں، پریس کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے 80 کا وہ دور یاد آتا ہے کہ یا اللہ کسی طرح سے ہم بالکل ننگے پاؤں کوئی بھی مطلب گاڑی کا سفر نہ کریں. اس وقت یہ سڑکیں اس قسم کی نہیں ہوتی تھی. اس وقت کوئی اتنے مالی لحاظ سے بھی میرے والد صاحب بھی چونکہ تحصیلدار تھے، شاید اس حساب سے شاید میری اللہ تعالیٰ کا کوئی بیت تھی اس وقت، کیونکہ وہ 75 میں تحصیلدار تھے، والا سے لے کے ناٹ شیرا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کو جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا ایسا. تو یہ لوگ جو ہے جب کسی کو اچھے لوگوں کو اچھی چیز کی طرف کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر، تو سچی بات یہ ہے کہ آج ہی کوئی کہے گا پٹواری صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں، کوئی دن آپ کر کے مجھے بتائیں، میں ہزارہ بندہ کو قتل کروں تو میں کہوں گا کہ میں بالکل غلط کہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ نہیں سمجھتے. غالب شاہ صاحب کہیں گے، راجہ اشرف صاحب کہیں گے، یہ رؤ صاحب قاضی صاحب لگے رہیں گے نعرے لگا کر گد سے کر کے طوفان کر کے. لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں بازار میں آپ جا کر بیٹھ کے ہوٹل میں درجنوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، کیا باتیں کرتے ہیں یہ بیچارے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کوئی ایک بندہ جب چلتا ہے نیکی کی طرف، ایک بندہ جا رہا ہے، ایک بندہ چوری کی طرف مطلب جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے ایک آدمی کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اکیلا ہی بات جب بندہ چلتا ہے، لیکن پروردگار عالم اس کو جو ہے جب عزت دینے چاہتی ہے تو وہ اکیلا جو ہے وہ اس کے ایک اور لگا کے 11 بن جاتے ہیں. تو اس پہ آپ میں محسوس کریں غالب شاہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے.
جب تک تھوڑے ہوں یا بندے زیادہ ہوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہیں محسوس نہیں کریں گے. تو میں اس وقت سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یہ قرارداد پیش کرنے چاہتا ہوں کشمیر لنک کی، وہ کہ یہ جو ہے وہ کشمیر لنک کے اساتذہ سے تقریباً منعقد کی جا رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسی گزشتہ مہینے جو علی شاہ بخاری صاحب مقبوضہ کشمیر میں ان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ان کو دفنایا بھی نہیں گیا، اور انڈین آرمی اور مقبوضہ کشمیر جو پولیس نے جو ہے ان کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے ان کے رشتہ داروں کو ان کے اپنے بھائیوں بہنوں بچیوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھنے دیا، اور وہ جو ہے وہ ان کو اس وقت سے فائدہ اٹھا میں جو قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی اور انڈیا کی حکومت کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کشمیر کے رہنے والے لوگ جنہوں نے حضرت علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں، پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. ہم آپ کی تقریباً کہہ دیں، میں کہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ بات تو کم از کم کہہ دیں آپ جو بیٹھے ہوئے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر نصیب کرے کہ ان کو رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ان کو دفنا دیا گیا. ان کو پہلے بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں نظر بند کیا گیا، درجنوں جو ہے وہ سالوں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا. اور اس تقریب سے جو ہے ہم مذمت کرتے ہیں، انڈین گورنمنٹ کی مذمت کرتے ہیں، انڈین افواج کی مذمت کرتے ہیں، اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مقبوضہ کشمیر کی بہنیں معصوم بچیاں جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ درندگی کی جا رہی ہے، آج اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کشمیر لنک کی اس تقریب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بین الاقوامی لوگوں کو جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں جنہوں نے علی شاہ بخاری کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نماز اسلامی طریقے سے ادا نہیں کرنے دی. اور پھر یہ ہے کہ ان کے بچوں کے خلاف جو ہے وہ فوجداری ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ درج کر دیے گئے. تو اس مقام سے تو یہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 میں بارڈر لائن جس کو ہم سیز فائر لائن کہتے ہیں